بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی سے ایک رات پہلے اچانک میرا دیور گھر آیا اور بولا، بھابی آپ بھائی سے شادی کرنے لگی ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ان کا ایک راز بتا دوں جس سے آپ بے خبر ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ آپ کو ابھی میرے ساتھ چلنا ہوگا ورنہ بعد میں بہت دیر ہو جائے گی۔ میں سمجھی بچہ جھوٹ کیسے بول سکتا ہے، کیونکہ دیور کوئی 15-16 سال کا ہی تھا۔ فوراً اس کے ساتھ چلی گئی۔ وہ مجھے ایک ویران جگہ پر لایا اور بولا، اب آپ راز جاننا چاہتی ہیں تو آنکھوں پر پٹی باندھ لیں اور جب میں کہوں تب ہی اتارنا۔ میں بہت گھبرا گئی تھی مگر اپنی آگے کی زندگی کا سوچ کر مان گئی۔ میں جوں آگے بڑھتی جا رہی تھی مجھے کچھ عجیب سا خود پر وزن محسوس ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کسی نے جھٹکے سے میری آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو روح کانپ اٹھی۔ میرے BA کے امتحانات ہونے والے تھے۔ میں تو پہلے ہی بڑی پریشان تھی۔ سارا سال میں نے خوب عیاشی میں گزارے تھے۔ میری دوستیں بھی میری طرح ہی غیر سنجیدہ تھیں۔ وہ اکثر کہا کرتی تھیں کہ ایک یہی سال ہے ہمارے پاس، ہمیں آپس میں موج مستی سے گزار دینا چاہیے، اس کے بعد تو گھریلو ذمہ داریاں ہماری کمر توڑ دیں گی۔ امتحانات کا کیا ہے، آخری مہینے میں تیاری کر لیں گے۔ مجھے ان کی بات قدر مناسب لگا کرتی تھی، کیونکہ میں نے ہمیشہ ہی ایسے کیا تھا۔ میں سارا سال بالکل بھی کتاب کو ہاتھ نہ لگاتی اور آخری دنوں میں خوب جی جان مار کر محنت کرتی اور کامیاب بھی ہو جایا کرتی تھی۔ مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ آئے دن ہمارے گھر مہمان آیا کرتے تھے۔ یہ عام مہمان بالکل بھی نہ تھے۔ اگر امی ابو سے ملنے کے لیے آتے تو بھی میں اپنی پڑھائی کا بہانہ بنا کر اٹھ جایا کرتی تھی۔ مگر اب اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ یہ مہمان میرے لیے بلائے جاتے تھے، میرے رشتے کے لیے۔ امی چاہتی تھیں کہ امتحانات سے فارغ ہوتے ہی میری شادی کر دی جائے، اور اسی وجہ سے وہ مجھے پڑھائی کرنے کا بھی موقع نہیں دے رہی تھیں۔ میں اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ کر بہت پریشان رہا کرتی تھی کہ نہ جانے آگے کیا ہونا ہے۔ پتہ نہیں میں پاس بھی ہو پاؤں گی یا نہیں، اور پھر نہ جانے میرا رشتہ کیسے لوگوں سے جڑ جائے گا، میرا شوہر میرا خیال بھی رکھ پائے گا یا نہیں۔ روز آنے والے رشتوں میں سے کچھ میرے والدین کو پسند نہ آتے اور کچھ کو میں پسند نہ آتی، اور یوں یہ معاملہ طول پکڑتا گیا تھا۔ اب میرے امتحانات میں فقط 3 دن باقی رہ گئے تھے، اور حد تو یہ تھی کہ امی نے آج بھی گیسٹ گھر میں بلا لیے تھے۔ میں امی سے بولی، میں نے اب کسی کے سامنے نہیں آنا، مجھے پڑھنے دیں۔ میں بہت بیزار ہو گئی ہوں یہ سب دیکھ کر۔ امی بھی میری پوزیشن سمجھتی تھیں، کہنے لگیں، اچھا یہ بس آخری رشتہ ہے، اگر اب بھی بات نہ بنی تو ہم تمہیں تنگ نہیں کیا کریں گے۔ میں نے دل میں دعا کی کہ ایسا ہی ہو۔ یوں تو گھر میں کوئی بھی مہمان آتا تو میں امی کی مدد کیا کرتی تھی، مگر وہ تو بیچاری خود ہی کچن میں مصروف رہتی تھیں۔ امی مجھ سے کہتی کہ تم کتاب سامنے رکھ کر پڑھتی رہو، جب لڑکے والے آئیں گے تو میں تمہیں آواز دے دوں گی۔ اب بھلا پریشانی میں مجھ سے کیا خاک پڑا جانا تھا، وہ تو میرے اچھے نصیب کے لیے اللہ کے حضور دعائیں کرتی رہتی تھیں۔ شام 4 بجے امی میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی، ہانیہ اب تیار ہو جاؤ، تمہیں دیکھنے کے لیے لوگ آ گئے ہیں۔ میں نے کہاں تیاری کرنی تھی بھلا، بس صاف لباس پہنا اور منہ ہاتھ دھو کر باہر آ گئی تھی۔ امی مجھے ان لوگوں کے سامنے لے گئی تھی۔ میں نظریں جھکا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ لڑکے کی والدہ کہنے لگی، ماشاءاللہ آپ کی بیٹی تو بہت پیاری ہے، ہم نے اس کی جتنی تعریف سنی تھی اس سے بڑھ کر پایا ہے اسے۔ اب میرا کانفیڈنس ذرا بحال ہو گیا تھا تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ میری امی کی ہی ہم عمر ایک خاتون تھی اور ساتھ میں کوئی 14-15 سال کا لڑکا تھا۔ جب میری نظر اس پر پڑی تو مجھے عجیب سی جھرجھری سی آئی تھی، کیونکہ وہ مجھے جس انداز سے دیکھ رہا تھا وہ عام ہرگز نہیں تھا۔ وہ یک ٹک بس مجھے ہی دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میرے چہرے سے میرے اندر کی مزاج کو جاننا چاہتا ہو۔ تب آنٹی کہنے لگی، بتاؤ بیٹا پھر تمہیں ہانیہ کیسی لگی، یہ تمہیں اپنی ہونے والی بھابھی کے طور پر منظور ہے کیا؟ وہ بولا، جیسے میرا بھائی لاکھوں میں ایک ہے ویسے ہی میری بھابھی بھی لاکھوں میں ایک ہے۔ امی مجھے یہ بہت پسند آئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ بھائی کی شادی اسی سے ہو۔ عموماً میں اپنی تعریف سن کر بہت خوش ہو جایا کرتی تھی، مگر اس لڑکے کے منہ سے یہ باتیں سن کر مجھے جھرجھری سی آ گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ جتا رہا ہو، باتیں بنا رہا ہو۔ آنٹی کہنے لگی، بس جی بہن منہ میٹھا کروائیں، بات پکی ہو گئی ہے، ہمارے شاہد نے بھابھی کو پسند کر لیا ہے تو سمجھو سب کچھ سیٹ ہو گیا ہے۔ اب ہمیں آپ کی جانب سے جواب چاہیے اور اچھا ہی چاہیے۔ یہ بات سن کر میں جلدی سے اٹھ کر کچن میں آ گئی تھی۔ اب آگے جو کچھ بھی تھا وہ میرے والدین نے ہی طے کرنا تھا۔ مہمان چلے گئے تو امی میرے پاس آئی تھیں، کہنے لگی، ہانیہ یہ لوگ بہت مناسب تھے، تمہارے ابو نے بھی اس رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے، اب ہمیں تمہارے فیصلے کا انتظار ہے۔
امی نے میرے سامنے لڑکے کی تصویر کر دی تھی۔ وہ کہنے لگی، یہ ہے وہ لڑکا جس کا تمہارے لیے رشتہ آیا ہے۔ اس کا نام شان ہے، یونیورسٹی میں پڑھا ہوا ہے، اپنے مرحوم باپ کا بزنس سنبھالا ہوا ہے اس نے، بہت ہی لائق لڑکا ہے۔ تمہارے ابو اس سے مل چکے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی اب ہاں کہہ دو۔ میں نے اس لڑکے کی تصویر پر نگاہ کی تو میرا دل سرشار ہو گیا تھا، کیونکہ وہ اچھا خاصا ہینڈسم لڑکا تھا۔ میں بولی، امی شادی بیاہ کے معاملات تو آپ ہی طے کریں گے، اگر آپ کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے تو مجھے بھی اس شادی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امی مجھے ڈھیروں دعائیں دے کر چلی گئی تھیں۔ ابو کو جب میری رضامندی کے متعلق پتہ چلا تو انہوں نے فوراً فون کر کے اس رشتے کے لیے ہاں کہہ دی تھی۔ اگلے ہی دن میری ہونے والی ساس انگوٹھی کے ساتھ حاضر ہو گئی تھی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ سب اس قدر جلدی ہو رہا تھا، چٹ پٹ۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، کیونکہ میں نے پچھلے چند مہینوں میں بہت کچھ سہا تھا۔ میں بہت سے لوگوں کے سامنے سچ سنور کر گئی تھی۔ اب بھی یہی لگ رہا تھا کہ صدیاں گزر جائیں گی اور یوں ہی میں مناسب رشتے کا انتظار کرتی رہوں گی۔ حالانکہ میں اچھی خاصی شکل و صورت کی مالکن تھی، لوگ مجھے دیکھ کر تعریف کیے بنا نہیں رہ پاتے تھے، مگر نہ جانے مجھے ریجیکٹ کرنے والوں کو کیسی بہو چاہیے تھی۔ آنٹی نے جب مجھے شان کے نام کی انگوٹھی پہنائی تو ایک دم سے میرے جذبات اور احساسات بدل گئے تھے۔ میں جی اٹھی تھی۔ میری ہونے والی ساس چاہتی تھی کہ میں اب شان سے رابطہ بھی کر لوں تاکہ ہم دونوں کے درمیان ذہنی ہم آہنگی ہو جائے، مگر امی کہنے لگیں کہ ابھی بچی کے امتحانات ہو جائیں تو پھر سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ اب میرا پڑھائی میں کیا خاک دل لگنا تھا۔ خیر میرے پرچے پورے ہیں، دن گزرتے جا رہے تھے، پڑھائی میں میرا دل تو لگتا ہی نہیں تھا، مگر مجبوری تھی کہ مجھے پڑھنا پڑتا تھا۔ خیر جب میں فارغ ہوئی تو میری ساس گھر آ گئی تھی، کہنے لگی کہ ہمیں شادی بہت ارجنٹ کرنا ہے، جس قدر جلدی ممکن ہو آپ ہمیں ڈیٹ دے دیں۔ امی نے ابو سے بات کی تو وہ بولے کہ ایک نہ ایک دن تو شادی ہونا ہی ہے، اچھا یہی ہے کہ ہم لڑکے والوں کی خواہش کا احترام کریں۔ اس لیے ابو نے رضامندی ظاہر کر دی تھی اور اگلے ہی ہفتے میری شادی طے پا گئی تھی۔ یوں تو یہ رشتہ امی کا بھی پسندیدہ تھا، مگر اب وہ بھی کہنے لگی تھی کہ آخر ایسی بھی کیا بات ہے، لڑکے والوں نے ہتھیلی پر سرسوں ہی جما لی ہے۔ مجھے تو دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے۔ امی کی بات سن کر تو میں بھی پریشان ہو گئی تھی، مگر ابو کہنے لگے کہ تم عورتیں تو بلا وجہ ہی چیز میں نقص نکالتی ہو۔ مجھے شان کی والدہ نے بتایا ہے کہ ان کا عمرے کا ویزا آ گیا ہے، اس لیے وہ اپنی بہو کو گھر سونپ کر اپنا مذہبی اور روحانی سفر کرنا چاہتی ہیں۔ یہ باتیں سن کر میرے دل کو تھوڑا بہت سکون ہوا تھا، مگر پھر بھی پریشان ہونا تو بنتا ہی تھا۔ میری امی کی دوڑیں لگی ہوئی تھیں، وہ بازار کے چکر پر چکر لگا رہی تھیں، ضروری چیزیں خریدنے کے لیے بھی وقت بہت کم تھا۔ آج امی پڑوسن کے ساتھ بازار گئی ہوئی تھیں، ابو بھی گھر پر نہیں تھے جب ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے شاہد کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ بولا، بھابی میں آپ سے بات کرنے آیا تھا۔ میں جلدی سے دروازے سے ہٹ گئی اور بولی، ہاں ہاں آ جاؤ۔ میں اسے گھر لے آئی اور بولی، تم بیٹھو میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ شاہد نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولا، میں بہت جلدی میں آیا ہوں، میرے پاس بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ہے، میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں بولی، ہاں کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ بولا، بھابی آپ اس رشتے سے انکار کر دیں، آپ شان بھائی سے شادی مت کریں، آپ اس کے ساتھ خوش نہیں رہ پائیں گی۔ میں بولی، کیوں، تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ میں بہت زیادہ متفکر ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگا، میں اپنے بھائی کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ گھاٹے کا سودا ہرگز مت کریں۔ آپ شادی کر تو لیں گی، مگر پھر پچھتاوے کے سوا آپ کے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگے گا۔ میں یہ سب باتیں آپ سے چھپا بھی سکتا تھا، مگر یہاں میں نے مار کھا لی ہے، کیونکہ جب میں نے آپ کو دیکھا تھا تو بڑی انسیت محسوس ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں آپ کو برسوں سے جانتا ہوں۔ جس دن سے ہم آپ کا رشتہ پکا کر کے گئے ہیں، میرے اندر ایک جنگ سی چھڑی ہوئی تھی کہ کیا مجھے آپ کو دکھ دینا چاہیے، مجھے اپنے بھائی کی محبت میں کسی لڑکی کی زندگی تباہ کر دینی چاہیے یا نہیں۔ آخر کار آج میں نے اپنے دل کے سامنے ہار مان لی ہے۔ میں ہر حال میں آپ کو اپنے بھائی سے بچانا چاہتا ہوں، اور اس کا واحد حل یہی ہے کہ آپ اس رشتے سے انکار کر دیں۔ آپ کی جگہ اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید میں اس کے سامنے یہ ساری باتیں رکھ نہ پاتا۔ میں یہاں صرف اور صرف آپ کے لیے آیا ہوں۔ بھابی، اب میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ میرے گھر والوں کو اس بات کے متعلق بھنک بھی نہ پڑے کہ میں آپ کے پاس آیا تھا یا کچھ اور۔ میں نے سر ہلا دیا تو شاہد جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا بھی گیا تھا، جبکہ مجھے وہ بڑی فکروں میں ڈال گیا تھا۔
کچھ سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔ شادی کی تاریخ سر پر تھی اور اب شاہد کا انکشاف۔ یہ باتیں سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹنے والا ہو گیا تھا۔ اس چیز کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب شام میں امی گھر واپس آئی تو میں سر باندھ کر لیٹی ہوئی تھی۔ امی نے میری حالت دیکھی تو بہت گھبرا گئی تھی۔ کہنے لگی میری بیٹی کو کیا ہو گیا ہے؟ اچھی بلی حالت میں تو چھوڑ کر گئی تھی۔ میں رونے لگی اور بولی امی میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ امی نے میرے چہرے کو بڑے غور سے دیکھا تھا۔ پھر وہ کہنے لگی مجھے بتاؤ کیا بات ہوئی ہے؟ تم اس شادی پر کچھ دن پہلے تک تو رضامند تھی، پھر اچانک سے کیا ہو گیا ہے؟ میں نے شاہد سے وعدہ کیا تھا، اس لیے اس کا نام لے کر امی کو بات بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ میں بولی امی مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لوگ ہتھیلی پر سرسوں جمع کر کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ انہیں اس قدر جلدی شادی کی کیوں پڑی ہوئی ہے؟ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ آپ لوگ نہ جانے ان کی باتوں میں کیوں آ رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ان کی بات پر آپ آنکھیں بند کر کے عمل کر رہے ہیں؟ امی آپ کی 10 بیٹیاں تو نہیں ہیں نا کہ آپ کو فکر ہو کہ بڑی کی شادی کر دوں؟ نہیں تو چھوٹیوں کی عمر نکل جائے گی۔ امی کے چہرے پر اداسی پھیل گئی۔ وہ کہنے لگی میں فقط تمہارے ابو کی وجہ سے مجبور ہوں، نہیں تو میں بھی اتنی جلدی میں تمہاری شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تم یقین کرو میں نے تمہارے ابو سے اس متعلق بات کی ہے، میں نے کہا ہے ان سے، مگر وہ میری سننے پر رضامند نہیں ہے۔ اب تم ہی کہو میں کیا کروں؟ تم ایک دفعہ اپنے ابو سے بات کر لو، انہوں نے آج تک تمہاری کوئی بات نہیں ٹالی۔ مجھے 100% یقین ہے کہ وہ آگے بھی تمہاری مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ ہم دونوں ماں بیٹی ابھی بات ہی کر رہے تھے کہ گھر کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ یہ دستک میں بخوبی پہچانتی تھی، یہ ابو ہی تھے۔ امی نے میری جانب دیکھا اور کہنے لگی جلدی سے بستر پر لیٹ جاؤ، میں تمہارے ابو سے کہوں گی کہ تمہاری طبیعت خراب ہے اور تم مجھ سے بات نہیں کر رہی، اس طرح مجھ پر بھی الزام نہیں آئے گا۔ میں نے سر ہلا دیا اور جلدی سے لیٹ گئی تھی۔ میری آنکھوں سے خود بخود آنسو ٹپکنے لگے تھے۔ شاہد کی باتیں ہتھوڑے کی طرح میرے اعصاب پر برس رہی تھیں۔ ابو گھر داخل ہو گئے تو امی کہنے لگی افضل ذرا ادھر آئیں، دیکھیں ہانیہ کو کیا ہو گیا ہے۔ میں تھوڑی دیر پہلے ہی خریداری سے لوٹی ہوں اور یہ سر باندھ کر لیٹی ہوئی ہے اور میری کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ ابو کی پریشان سی آواز سنائی دی تھی۔ وہ کہنے لگے اچھا میں ابھی جا کر دیکھتا ہوں اپنی بیٹی کو۔ ابو نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولے کیا بات ہے، بخار ہو گیا ہے کیا؟ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی اور بولی ابو میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میری بات سن کر ابو بولے کیوں کیا ہو گیا ہے؟ ابھی کل تک تو تم اس رشتے کے لیے رضامند تھی۔ میں بولی ابو نہ جانے کیوں میرا دل کہتا ہے کہ یہ رشتہ میرے لیے اچھا ثابت نہیں ہوگا۔ میری بات سن کر ابو بولے تم مجھے یہ بتاؤ کہ آج تک میرا کوئی فیصلہ ایسا ہو جو تمہارے لیے برا ثابت ہوا ہو، کسی چیز نے تمہیں نقصان پہنچایا ہو؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولی ابو ایسی بات نہیں ہے، مگر پھر بھی دیکھیں نا میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ ابو بولے تم میرے بھروسے پر یہ شادی کر لو، اگر تمہارے ساتھ کچھ برا ہو گیا تو میرا سر ہوگا اور تمہارا جوتا۔ میں تمہیں اس شادی کے لیے صرف اس لیے مجبور کر رہا ہوں کیونکہ اچھے رشتے بار بار نہیں ملتے اور میں شان سے بھی مل چکا ہوں، مجھے وہ بہت ہی اچھا لڑکا لگا ہے۔ میں جھٹ سے بولی ابو آپ ایک جہاں دیدہ انسان ہیں، میں آپ کی بات پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کروں گی، مجھے یہ بتائیں آپ کو شان میں کوئی برائی نظر آئی ہے کیا؟ ابو بولے تم کمال کرتی ہو، اگر مجھے وہ کسی طرح سے بھی تمہارے لیے نامناسب لگتا تو میں خود ہی رشتے سے انکار کر دیتا۔ تم ہماری اکلوتی بیٹی ہو، میں جان بوجھ کر تمہیں کسی دلدل میں تو نہیں پھینک سکتا نا۔ میں ابو کی باتیں سن کر مطمئن ہو گئی تھی۔ میں نے آنسو پونچھ دیے اور بولی ابو آپ نے آج تک میرے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا، مجھے اس بات پر 100% یقین ہے کہ آپ آئندہ بھی ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ ابو مسکرا دیے تھے، انہوں نے میرے سر پر پیار دیا اور بولے مجھے تم سے اسی چیز کی توقع تھی۔ میں نے شاہد کی تمام باتوں کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا تھا۔ میں نے سوچا کہ ایک 15 سال کے بچے کی باتوں میں آ کر میں اپنے باپ کے 55 سالہ تجربے کو رد نہیں کر سکتی۔ اگر انہوں نے میرے لیے یہ رشتہ پسند کیا ہے تو یقیناً کوئی نہ کوئی خاص بات تو ضرور ہوگی۔ خیر اب میں بھی ہر چیز کو انجوائے کرنے لگی تھی، سب کچھ اچھا تھا، یہاں تک کہ مہندی کی رات بھی آ گئی تھی۔ امی نے میری دوستوں کو گھر پر بلایا تھا، محلے کی بھی کچھ عورتیں آئی تھیں اور چھوٹی سی مہندی کی رسم ہو گئی تھی۔ سب لوگ جب اپنے گھروں کو رخصت ہو گئے تو میں بھی اپنے کمرے میں سونے کے لیے آ گئی تھی۔ میں نے شان کی تصویر کو ہاتھ میں تھام لیا تھا اور اس سے مخاطب ہو کر بولی کل تم میری زندگی میں شامل ہو جاؤ گے، مجھے امید ہے کہ تم میرے لیے بہترین شریک حیات ثابت ہوگے۔
میں یوں ہی باتیں کرتی کرتی گہری نیند سو گئی تھی۔ جب مجھے احساس ہوا کہ کسی نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھایا ہے، میں اٹھ بیٹھی تھی۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میری تو سٹی ہی گم ہو گئی تھی۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ شان کا چھوٹا بھائی شاہد تھا۔ اس نے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا اور پھر سرگوشی کے عالم میں بولا، بھابھی میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ اپنی زندگی تباہ ہونے سے بچا لیں۔ میرا بھائی ایک اچھا انسان نہیں ہے، اس سے بچ جائیں، یہی آپ کے لیے اچھا ہے۔ مجھے آپ شکل و صورت سے تو سلجھی ہوئی لڑکی لگتی تھی، مگر آپ نے اتنی بڑی بے وقوفی کیوں کر لی؟ آپ نے اس رشتے سے انکار کیوں نہ کیا؟ میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شاہد اس طرح رات کے پچھلے پہر ہمارے گھر میں ہی آ جائے گا۔ میں بولی، شاہد تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں یوں اس طرح سے ہمارے گھر نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ بولا، بھابھی مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے اپنی ساکھ خراب کرنے کا اور اپنے سگے بھائی کو دھوکہ دینے کا۔ میں یہ سب فقط آپ کے لیے کر رہا ہوں۔ آپ کو میری باتوں پر یقین نہیں آتا تو ابھی میرے ساتھ چل کر میرے بھائی کی اصلیت دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں آپ سے جو کہتا تھا سچ ہی کہتا تھا۔ میں بولی، شاہد میں اس وقت تمہارے ساتھ کیسے چل سکتی ہوں؟ یہ مناسب نہیں ہے، کل میری شادی ہونے والی ہے۔ تب شاہد بولا، بھابھی اپنی زندگی تباہ کر لینا مناسب ہے کیا؟ آپ میرے ساتھ نہیں جانا چاہتی تو ہرگز نہ جائیں، مگر کبھی میرے سامنے اپنے پچھتاوے کا اظہار مت کیجیے گا کہ آپ کو اپنے فیصلے پر اب افسوس ہو رہا ہے۔ بھابھی میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ کاش میری کوئی بہن ہوتی۔ جب میں نے آپ کو دیکھا تھا تو دل میں یہی خیال آیا تھا کہ اگر میری کوئی بہن ہوتی تو وہ ہو بہو آپ جیسی ہی ہوتی۔ تب میں نے سوچا تھا کہ کیا میں اپنی سگی بہن کو شان بھائی جیسے شخص کے ہاتھوں تباہ ہوتے ہوئے دیکھ سکتا تھا؟ میرے دل نے جھٹ سے گواہی دی تھی کہ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اس لیے میں آپ کی مدد کرنے کے لیے پہنچ گیا۔ اب میری خدا سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک میرے بھائی کے دل کو بدل دے اور وہ آپ کو دنیا جہان کی خوشیاں دے۔ اب میں چلتا ہوں۔ شاہد آگے بڑھ گیا تو میں نے اسے آواز دے کر روک لیا تھا۔ میں بولی، میری بات سن کر جاؤ۔ وہ حیرت سے رک کر مجھے دیکھنے لگا تھا۔ میں بولی، میں تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہوں۔ شاہد کا چہرہ ابھی بغیر کسی تاثر کے تھا، وہ میرے ساتھ چل پڑا تھا۔ ہم دونوں گھر سے باہر نکل آئے تو اس نے مجھے اپنی گاڑی میں بیٹھ جانے کو کہا۔ میں شاہد کے ساتھ بیٹھ گئی تو شاہد نے گاڑی ایک سنسان سے راستے پر ڈال لی تھی۔ میں یہی سوچتی جا رہی تھی کہ نہ جانے آج میرے سامنے میرے ہونے والے شوہر کی کون سی بات کھل کر آنا تھی۔ دل بھی بہت گھبرا رہا تھا۔ خیر اس نے اپنی گاڑی روک دی اور بولا، بھابھی آپ اتریں۔ وہ مجھے ایک ویران جگہ پر لایا اور بولا، اب آپ راز جاننا چاہتی ہیں تو آنکھوں پر پٹی باندھ لیں اور جب میں کہوں تب ہی اتارنا۔ میں بہت گھبرا گئی تھی۔ اب مجھے شاہد پر غصہ بھی آ رہا تھا کہ وہ مجھ سے پہیلیاں کیوں بجھوا رہا تھا۔ جو بات تھی وہ سیدھی طرح سے کیوں نہیں بتا رہا تھا۔ دل میں آیا کہ شاہد کو کھری کھری سنا دوں، مگر میں اپنے آگے کی زندگی کا سوچ کر چپ کر گئی اور اس کی بات مان گئی۔ میں جوں آگے بڑھتی جا رہی تھی مجھے کچھ عجیب سا خود پر وزن محسوس ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کسی نے جھٹکے سے میری آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو روح کانپ اٹھی۔ میں ایک کمرے میں تھی اور پھر میری آنکھوں نے جو منظر دیکھا اس نے مجھے سکتے میں ڈال دیا تھا۔ آج میں پورے 4 دن بعد اپنے گھر واپس لوٹ رہی تھی۔ میرا پورا وجود لرز رہا تھا۔ میرے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس پر آج بھی یقین کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ اب مجھے رہائی مل گئی تھی تو میں پہروں دور ویرانے میں بیٹھ کر یہی سوچتی جا رہی تھی کہ کیا مجھے گھر واپس جانا چاہیے یا ساری زندگی یوں ہی گزار دینی چاہیے۔ مجھے تو اس بات کا بھی علم نہیں تھا کہ آیا میرے والدین مجھے قبول کریں گے بھی یا نہیں۔ گھر کے علاوہ میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، مجھے وہیں لوٹ کر جانا تھا۔ میں نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھ کے ساتھ ڈور بیل بجائی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد دروازہ کھل گیا تھا۔ سامنے میری والدہ کھڑی تھی۔ میں بھاگ کر ان کے ساتھ لپٹ گئی تھی اور پھر ہم دونوں ماں بیٹی اپنے دکھوں کو روتی رہی تھی۔ مجھے ابو کی آواز سنائی دی تھی، بڑی کمزور آواز تھی۔ وہ کہنے لگے، کون آیا ہے دروازے پر؟ ابو بھی اب صحن میں ہی آ گئے تھے۔ وہ ان 4 دنوں میں ہی بوڑھے ہو گئے تھے۔ ان کی یہ حالت دیکھی تو میرا کلیجہ کٹ کر رہ گیا تھا۔ میں بھاگتی ہوئی ابو کی طرف بڑھی تھی، مگر ابو نے مجھے وہیں پر روک دیا تھا اور بولے، خبردار جو میرے قریب آنے کی کوشش بھی کی تو تمہیں تو کچھ نہیں کہوں گا، اپنی جان لے لوں گا۔ ابو پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ میں بھی رونے لگی اور بولی، آپ پوچھیں گے نہیں کہ میں کہاں گئی تھی اور میرے ساتھ کیا ہوا؟ ابو بولے، نہیں، میں تم سے کوئی سوال جواب نہیں کروں گا۔ تم میرا گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی تو اس میں قصور کسی اور کا نہیں تھا، فقط میرا تھا۔ تم نے میرے سامنے اس رشتے سے بارہا انکار کیا۔ تم نے 100 دفعہ کہا
کہ تم شان سے شادی نہیں کرنا چاہتی، مگر میں نے تمہاری ایک نہ مانی۔ تم نے جو کچھ کیا وہ درست کیا۔ گھر چھوڑ کر بھاگنے کے علاوہ تمہارے پاس کوئی آپشن بھی تو نہیں چھوڑا تھا نا میں نے۔ اب تم جہاں سے آئی ہو وہیں پر واپس بھی چلی جاؤ۔ ہمارے ساتھ تو جو کچھ ہونا تھا ہو گیا ہے، ہمارے سر میں تو خاک ڈال دی نا تم نے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی اور بولی ابو ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتانا چاہتی ہوں۔ ابو میں شاہد کے ساتھ گئی تھی۔ کیا؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ امی کی دبی دبی سی چیخ برآمد ہوئی تھی۔ میں بولی امی خدا کی قسم میں سچ کہہ رہی ہوں۔ آپ کو یاد ہی ہوگا آپ ایک شام شاپنگ کر کے واپس آئی تھی تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں شان سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اور پھر ابو سے بھی بات کی تھی، مگر ابو نے مجھے دلائل سے اس رشتے کے لیے رضامند کر لیا تھا۔ اس دن پتہ ہے کیا ہوا تھا؟ میرے پاس شاہد آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا بھابی آپ میرے بھائی سے شادی نہ کریں، وہ اچھا انسان نہیں ہے اور نہ ہی وہ آپ کو خوش رکھ پائے گا۔ اس کی باتیں سن کر ہی تو میں خوف زدہ ہوئی تھی، تب ہی تو میں نے اس رشتے سے انکار کیا تھا۔ امی اور ابو دونوں ہی مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ میں مزید بولی مہندی کی رات جب میں سو گئی تو احساس ہوا کہ کسی نے مجھے جگانے کی کوشش کی تھی۔ میں اٹھی تو سامنے ہی شاہد کو پایا تھا۔ وہ بولا میں آپ کو اپنے بھائی سے بچانے آیا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں اور خود دیکھ لیں کہ میرا بھائی کیسا انسان ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ میری بہنوں کی جگہ ہیں، اس لیے آپ کی زندگی خراب ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے اس کی بات مان لی اور ساتھ چلی گئی۔ وہ مجھے دور ویرانے میں لے گیا اور آنکھوں پر پٹی باندھ کر ایک کمرے میں لے گیا۔ وہاں لے جا کر اس نے مجھے اندر کی جانب دھکا دے دیا اور باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ ابو میں نے یہ 4 دن شاہد کی قید میں گزارے ہیں، وہ تو مجھے قید کرنے کے بعد وہاں آیا ہی نہیں تھا۔ ایک لڑکا ہی مجھے کھانا دے جاتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ شاہد نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا اور وہ کب تک مجھے وہاں پر رکھنے کا منصوبہ رکھتا تھا۔ میں نے خود ہی اپنی مدد آپ کے تحت فرار ہونے کا راستہ تلاش کر لیا تھا۔ آج جب وہ لڑکا آیا تو میں نے اس کے سر پر گلاس دے مارا جس سے وہ بے ہوش ہو گیا اور مجھے فرار ہونے کا موقع مل گیا۔ ابو مجھے ٹکر ٹکر دیکھ رہے تھے۔ میں آگے بڑھ کر بولی ابو میں آپ کی بیٹی ہوں، کبھی آپ کے ساتھ غداری نہیں کر سکتی، آپ کو دھوکہ دینے کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ خدا کے لیے کچھ کریں، میرے مجرم کو پکڑیں، اسے سزا دلوائیں۔ ابو نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور پھر شان کا نمبر ملا لیا تھا۔ ابو کہنے لگے تم فوراً ہمارے گھر پہنچو، ساتھ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی لے کر آنا۔ اتنا کہہ کر ابو نے فون بند کر دیا تھا۔ وہ بولے اگر تمہاری باتیں سچی ہوئیں تو میں شاہد کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر دوں گا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد شان اور شاہد ہمارے گھر پر موجود تھے۔ ابو نے شاہد کے منہ پر 2 تھپڑ مار دیے تھے۔ شاہد مجھے دیکھ کر حیران تھا اور ابو کے عمل پر بھی وہ سکتے کے عالم میں کھڑا تھا۔ پھر ابو نے ساری بات شان کو بتا دی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ دیکھو تمہارے بھائی نے کس طرح سے ہماری عزت کا جنازہ نکالا ہے۔ شان ہکا بکا کھڑا اپنے بھائی کو دیکھ رہا تھا، پھر بولا مجھے بتاؤ کیا انکل ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ شاہد نے اس بات میں سر ہلا دیا اور بولا بھائی یہ بات سچ ہے کہ میں بھابھی کو آپ سے بچانا چاہتا تھا۔ مجھے علم ہے کہ آپ پہلے سے شادی شدہ ہیں اور آپ نے یہ حقیقت ان لوگوں سے چھپا کر رکھی تھی۔ مجھے بھابھی بہت ہی معصوم لگتی تھی، میں ان کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے بہانے کے ساتھ لے گیا اور کمرے میں بند کر دیا تاکہ یہ شادی ٹل جائے۔ پھر جب وہ اپنے گھر واپس جاتی تو کوئی بہت ہی اچھا سا لڑکا ان کے ساتھ شادی کر لیتا۔ شان نے اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ وہ کہنے لگا 4 سال قبل فقط میرا نکاح ہوا تھا مگر رخصتی نہیں ہوئی تھی، لڑکی کسی اور کو پسند کرتی تھی، اس لیے اس نے مجھ سے خلا کا مطالبہ کیا تھا۔ میں نے بھی طلاق دے دی کہ چلو اس نے مجھ سے سچ تو بولا، اگر شادی کے بعد علم ہوتا کہ وہ کسی اور میں انوالو ہے تو یقیناً میری بہت بدنامی ہوتی۔ مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ تم اس بات کو دل میں رکھ کر بیٹھے ہو۔ شاہد بیچارہ بہت شرمندہ ہو گیا تھا۔ وہ بولا مجھے بھابھی بالکل اپنی بہنوں جیسی لگتی تھیں، اس لیے میں نے یہ سب کیا۔ شان اور شاہد نے ہم سے معافی مانگی تھی۔ شاہد ایک اچھا لڑکا تھا، اس نے میری بھلائی کی خاطر ہی یہ سب کیا تھا، اس لیے میں نے اسے معاف کر دیا تھا۔ جہاں تک رہی میری بدنامی کی بات، تو جب شان کے گھر والے بہت دھوم دھام سے میری بارات لے کر آئے تو بدنامی کا داغ مجھ سے دھل گیا تھا اور میں سب لوگوں کے سامنے معتبر ہو گئی تھی۔ بے شک عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے نا، لوگوں کی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ 4 چیزیں رزق کو بڑھاتی ہیں۔ نمبر 1 تہجد کی نماز پڑھنا، نمبر 2 کثرت سے صدقہ دینا، نمبر 3 کثرت سے استغفار کرنا، نمبر 4 کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ 4 چیزیں عقل کو بڑھاتی ہیں۔ نمبر 1
فضول کلام ترک کرنا۔ نمبر 2 مسواک کرنا۔ نمبر 3 صالحین کی مجلس میں بیٹھنا۔ نمبر 4 علماء کرام کی صحبت اختیار کرنا۔ 4 چیزیں نظر کو تیز کرتی ہیں۔ نمبر 1 خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھنا۔ نمبر 2 سوتے وقت سرما لگانا۔ نمبر 3 سرسبزہ وزار کو دیکھنا۔ نمبر 4 صاف جگہ بیٹھنا۔ 4 چیزیں جسم کو طاقت دیتی ہیں۔ نمبر 1 گوشت کھانا۔ نمبر 2 خوشبو لگانا۔ نمبر 3 کثرت سے غسل کرنا۔ نمبر 4 سوتی کپڑا پہننا۔ مہمان کے آگے تھوڑا کھانا رکھنا بے مروتی ہے اور حد سے زیادہ رکھنا تکبر۔ غصہ کرنا کسی دوسرے کی غلطی کی سزا خود کو دینا ہے۔ اگر رزق عقل اور دانشوری سے ملتا تو جانور اور بے وقوف بھوکے مر جاتے۔ اپنے کلام میں نرمی اختیار کرو، کیونکہ الفاظ کی نسبت لہجے کا زیادہ اثر پڑتا ہے۔